ارشاد باری تعالیٰ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ پاک نے دو چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور ان دونوں چیزوں کی آمد کا ذکر فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک تو نور آیا ہے اور دوسرا روشن کتاب آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نور سے کیا مراد ہے اور روشن کتاب سے کیا مراد ہے۔ 1400 سالہ تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، جس بھی تفسیر کو آپ پڑھیں گے، چاہے وہ تفسیر بالمنقول ہو یا تفسیر بالمعقول ہو، چاہے وہ تفسیر بالروایت ہو یا تفسیر بالدرایت ہو، جس تفسیر کا بھی آپ نام لے لیں، بڑی پائے کی تفسیر ہے تفسیر ابن جریر۔ علامہ طبری علیہ الرحمہ کی تفسیر ابن جریر جو ہے یہ بڑی مشہور تفسیر ہے، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر کی یہ تفسیر بالروایہ کہلاتی ہے۔ یعنی تفسیر بالروایہ کا مطلب یہ ہے، اس کو تفسیر بالمنقول بھی کہتے ہیں، کہ ہر قرآن کی آیت کی تفسیر نبی پاک کے فرمان کے ساتھ کی جائے، یعنی اس میں اپنی درایت کا، اپنی فراست کا، اپنے علم کا کوئی دخل عمل نہ ہو۔ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر کو حضور کی حدیث کے ذریعے پیش کر دیا جائے کہ حضور نے اس قرآن کی آیت کا مفہوم و مطلب یہ بیان فرمایا ہے، ایسی تفسیر کو تفسیر بالروایہ کہتے ہیں۔ اور تفسیر بالمعقول یا تفسیر بالدرایہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر روایات بھی ہوں اور اپنی عقل کا، اپنی فراست کا، اپنی رائے کا، اور وہ رائے بھی قرآن و سنت کے اصول کے مطابق ہو، اس پہ اس کا انحصار ہو۔ لہذا ایسی تفسیر کو تفسیر بالدرایت کہا جاتا ہے، جیسے تفسیر کبیر ہے امام راضی علیہ الرحمہ کی، یا تفسیر در منصور ہے امام جلال الدین سیوطی کی، یا اسی طرح تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر روح البیان ہے، تفسیر ساوی ہے۔ غرض یہ کہ آپ تفسیر قرطبی وغیرہ وغیرہ تفاسیر اٹھائیں۔ لہذا تفسیر بالروایہ ہو یا تفسیر بالدرایہ، یہ بات آپ کھلے ذہن کے ساتھ سمجھ لیں، یعنی اس قدر میں وسعت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور پھر وہ کسی ایک صدی کی نہیں، 1400 سالہ تفاسیر، حتیٰ کہ حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی تفسیر جو ہے تفسیر ابن عباس، اسے بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ تمام مفسرین نے نور کی تفاسیر کے اندر مختلف اقوال بیان فرمائے، لیکن جس ایک قول پر سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ نور سے مراد ذات محمدی ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ حضور کی ذات بابرکات ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس بلا شک و شبہ، یہ بات اللہ بیان فرما رہا ہے، یعنی قد فرما کر، قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، اللہ فرما رہا ہے بغیر کسی شک و شبہ کے اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ نور آیا ہے۔ میں نے کتنا بڑی وضاحت کے ساتھ بات بیان فرما دی، اور اس کے علاوہ مزید برآں آپ دوسرے مسالک اور مذاہب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جس کا بھی آپ نام لے لیں، ان کو آپ پڑھیں، حتیٰ کہ نشر الطیب کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو آپ پڑھیں، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ نور سے مراد حضور کی ذات بابرکات ہے۔ اب سب مفسرین فرما رہے ہیں کہ نور سے مراد حضور ہیں۔ اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ اٹھ کر کہہ دے کہ نبی پاک نور ہیں تو وہ شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ آپ ڈلے ہو کے نہ بولیں، ذرا محبت سے بولیں۔ آپ میں اتنی وضاحت کے ساتھ بات کر چکا ہوں، پھر بھی آپ ڈلے بنے بیٹھے، کوئی شک ہے؟ اگر ہے کسی کو شک تو سوال کر لے، بے شک نہیں توجہ آپ کی، بولیں محبت کے ساتھ۔ چپ ہو کے سننے کی عادت ختم کریں خدا رہا۔ یہ چپ ہو کر سننے کی جو عادت ہے نا، یہ عادت اگرچہ ٹھیک ہے لیکن کسی جگہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ لہذا نور سے مراد تمام مفسرین کرام متفق ہیں نبی پاک کی ذات ہے۔ اگرچہ بعضوں کے اقوال یہ بھی ہیں، کوئی کہتا ہے نور سے مراد اسلام ہے، کوئی کہتا ہے نور سے مراد ایمان ہے، کوئی کہتا ہے نور سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے،
وغیرہ وغیرہ، یعنی اسلام بھی مراد لیا، ایمان بھی مراد لیا، قرآن بھی مراد لیا۔ لیکن اس پر امام راضی علیہ رحمہ اس طرح کے دیگر کئی مفسرین نے سوال اٹھایا۔ انہوں نے فرمایا اگر نور سے مراد اسلام ہو، یا نور سے مراد ایمان ہو، یا نور سے مراد قرآن ہو، بتاؤ یہ تینوں چیزیں کس کے صدقے ملی ہیں؟ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے بات؟ یعنی اگر حضور نہ آتے تو نہ اسلام ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ قرآن ہوتا۔ فرمایا یہ تینوں بھی تو صدقہ رسول اللہ کا ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، یہ قرآن، یہ اسلام، یہ ایمان تو بجا رہا رب کا عرفان بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رب کا عرفان بھی حضور کا صدقہ ہے۔ تو جہاں یہ ساری چیزیں صدقہ حضور کا ہیں تو فرمایا پھر نور سے حضور کیوں مراد نہیں ہو سکتے؟ پھر آگے ہے کتاب مبین۔ چونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نور سے مراد بھی قرآن، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن، لیکن ان پر سوال کیا علماء نے فرمایا دیکھو جب دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور درمیان میں وہ واسطہ آ جاتی ہے، وہ واسطہ بن جاتی ہے، جیسے یہاں پر ہے نوروں و کتاب مبین، یعنی ایک نور اور دوسرا کتاب، دو چیزوں کا ذکر ہے نا۔ مثال کے طور پر عربی زبان کی ایک مثال ہے، محاورہ ہے، میں کہوں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، زید و عمر، زید اور عمر کے درمیان ہے وہ، یہ وہ جو ہے دونوں کے درمیان فرق کر رہی ہے کہ زید اور شخصیت ہے، عمر اور شخصیت ہے، ایسا ہے نا؟ یعنی ایسا تو نہیں نا کہ جو زید ہے وہی عمر ہے، جو عمر ہے وہی زید ہے۔ میں اگر کہوں کہ میرے پاس قاری احمد حسن صاحب بھی آئے، قاری ابو بکر صاحب بھی آئے، اور دونوں کا نام ذکر کر کے درمیان میں وہ لگا دوں یا اور لگا دوں، اس کا مطلب یہی ہوگا یہ قاری صاحب اور ہیں، یہ قاری صاحب اور ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آتی ہے غیریت کے لیے۔ غیریت کا معنی ہوتا ہے وہ کے دائیں جو ہے یا بائیں جو ہے یہ ایک نہیں، یہ ایک دوسرے کے غیر ہیں، یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ غیر ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں مفسرین کرام بھئی نور سے مراد بھی قرآن، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن، علماء نے سوال اٹھایا مفسرین نے بھئی درمیان میں وہ ہے، وہ غیریت کے لیے آتی ہے، یعنی وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ سے پہلے اور ہے، وہ کے بعد اور ہے، تو دونوں کو آپ نے ایک کیسے کر دیا؟ ماننا پڑے گا نور سے مراد حضور ہیں اور کتاب سے مراد قرآن ہے، تاکہ دونوں کے درمیان غیریت ثابت ہو، دونوں کے درمیان فرق ہو جائے اور وہ کا مفہوم جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ لیکن علامہ سید محمود آلوسی بغدادی بڑے محبت والے بزرگ ہیں، بڑے محبت والے۔ ہم جب طلباء تھے نا تو ہمارے استاد گرامی ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا چند تفاسیر ایسی ہیں جن کے پڑھے بغیر بندے کا علم پورا نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہو ان تفاسیر میں ایک ہے تفسیر روح المعانی، اور دوسری ہے تفسیر روح البیان، اور تیسری ہے تفسیر ساوی، ہے توجہ؟ یعنی یہ وہ تفاسیر ہیں روح المعانی، روح البیان اور تفسیر ساوی جن کو پڑھے بغیر نہ بندے کا ایمان پورا ہوتا ہے، نہ عشق مصطفیٰ کی صحیح معنی سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا اگر کسی کو عشق مصطفیٰ کے جام پلانا چاہتے ہو تو پھر ان تینوں تفاسیر کا مطالعہ ضرور کرنا۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی ان کی تفسیر آپ پڑھتے جائیں، ہر صفحے پہ عشق مصطفیٰ کے جام لٹا رہے ہیں۔ جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھیں آپ تو لفظ لفظ سے ادب مصطفیٰ بھی جھلکتا ہے، ادب خدا بھی جھلکتا ہے، محبت خدا بھی جھلکتی ہے، عشق مصطفیٰ بھی ملتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ وہاں پابندی ہے، کیوں کہ وہاں جب ایک عاشق بھی پیدا ہو گیا، نہیں توجہ آپ کی، یعنی ہر چیز جا سکتی ہے۔ وہ یورپ کے سارے اخبار بھی آ سکتے ہیں، یورپ کی ساری گندگی ڈائجسٹوں کی صورت میں، اخبارات کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں، ویڈیو سیڈیوں کی شکل میں، ہر طرح وہ ساری یورپ کی گندگی وہاں آ سکتی ہے۔ اگر نہیں آ سکتا تو ترجمہ کنز الایمان نہیں آ سکتا۔ نہیں توجہ تو نہیں، بولو ذرا محبت ہے۔ یہ کتنا مسلمانوں کی بڑی بدبختی ہے کہ قرآن پہ پابندی اور وہ قرآن کا ترجمہ جس کے ایک ایک لفظ سے عشق مصطفیٰ جھلکتا ہے، محبت مصطفیٰ جھلکتی ہے، جس کے ایک ایک لفظ سے ادب خدا بھی ہے، تعظیم رسول بھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ اسی طرح آپ تفسیر روح المعانی کو پڑھیں، روح البیان کو، روح البیان والا تو کمال کر دیتا ہے۔
خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں وہ ایسی حد تک چلا جاتا ہے نا، صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی حنفی، اس لیے کوئی بندہ اگر صحیح ڈگر صحابہ والی صحیح راستہ صراط مستقیم اختیار کرنا چاہتا ہے ان تفاسیر کو ضرور پڑھے۔ اب تو ماشاءاللہ ان کے تراجم بھی آ گئے ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں بس ساری تفاسیر برحق ہیں کہ کسی نے قرآن مراد لیا، کسی نے اسلام مراد لیا، کسی نے ایمان مراد لیا، نور کی الگ تفسیریں ہوئیں، کتاب مبین کی الگ تفسیریں ہوئیں، لیکن علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، میری طرف دیکھیں توجہ فرمائیں ذرا، آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، اللہ اکبر، اے آلوسی بتا۔ آلوسی کہتا ہے اگر میرے وجدان سے پوچھو نا، میرا وجدان کہتا ہے کہ نور سے مراد بھی حضور کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی حضور کی ذات ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ نور اور ہے اور کتاب مبین اور ہے۔ اے آلوسی کتاب تو پڑھی جاتی ہے، فرما میرے نبی اتنا بڑی کتاب ہیں کہ خدا کی قسم جو حضور کی ذات کو پڑھ لیتا ہے کسی اور کتاب کے پڑھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی ہے۔